औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। व्यूअर्स, कौंसल जनरल मिलान, कौंसलेट जनरल मिलान ऑफ पाकिस्तान मिलान में मैडम अक्सा नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने चार्ज संभाल के अपना काम शुरू कर दिया है। तकरीबन 20-25 दिन हो चुके हैं। वो प्रॉपर जो है वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं और इस हवाले से दो तीन ज़ाहिर है मैं आपके साथ बातें शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इसमें हर दफ़ा यही होता है कि जब भी कोई नए कौंसल जनरल या नई कौंसल जनरल आती हैं तो वो उनका अपना सेटअप होता है, यानी कि उन्होंने अपने तौर तरीके अपने स्टाइल से काम करना होता है। आर्डर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वजारत खारजा का होता है। उसी रूल्स पे चलना होता है, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा हर एक का अपना स्टाइल होता है। उस हिसाब से ये पहली कौंसल जनरल मिलान हैं जो कि अपॉइंट हुई हैं, और इससे पहले जो है वो वेलफेयर अताशी थी मैडम शफक हाशमी साहबा। उन्होंने जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो यहाँ पे ड्यूटी दी। अभी जो है वो पाकिस्तान चली गई हैं, पीछे ऑफिस बैक ऑफिस चली गई हैं और वहाँ पे कुछ उनकी प्रमोशन के हवाले से या जो हमें बताया गया है कि कुछ कोर्सेज करने हैं उन्होंने, तो उस वजह से जो है वो बैक ऑफिस चली गई हैं पाकिस्तान में। अभी जो है वो वेलफेयर अताशी की जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो सीट खाली हो चुकी है, क्योंकि पहले भी जब डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब थे उस वक़्त भी जो है जो कौंसलर जनरल मिलान के साथ वेलफेयर अताशी की डॉक्टर रिजवान सलाबत साहब के जाने के बाद सीट खाली हुई थी। वो तकरीबन 1-1.5 साल बल्कि ज़्यादा 2-2.5 साल जो है वो खाली रही। मैडम शफक हाशमी साहब आई, मैक्सिमम 6 माह का उन्होंने टाइम अरसा जो है वो गुजारा, और वो भी जो इतलात हैं वो बैक ऑफिस में है, पाकिस्तान जा चुकी हैं। और इस हवाले से अभी जो मैडम अक्सर नवाज़ साहिबा हैं कौंसल जनरल मिलान, वो तैनात हुई हैं। अब अच्छा, इसमें जो हमारे कौंसल जनरल मिलान पहले थे डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब, वो अभी तो कोस्टा दिवोरी में एज ए एम्बेसडर जो है वो प्रमोट हो के जा चुके हैं। उनके हवाले से यानी कि उन्होंने जाने से तकरीबन 1 साल कबल जो है वो हमें बता दिया था कि मैडम अक्सर नवाज़ साहिबा जो है एज ए कौंसल जनरल मिलान आएंगी, और उसके साथ साथ शफक हाशमी साहिबा का बताया था, जिनमें वो शफक हाशमी साहिबा तो आगे जा भी चुकी, जबकि अक्सर नवाज़ साहिबा जो है वो अभी जो है उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है। अच्छा, मेरी बड़ी जो है ना उनसे एक मुलाकात हुई है रिसेंटली, और बड़ी खुश मजाज हैं, यानी कि अपनी जॉब के साथ साथ काफ़ी सिंसियर हैं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका भी जो है वो दर्द रखती हैं अपने दिल में। और उनका जो हमारी गुफ्तगू हुई उनके साथ वो पॉजिटिव थी, और हमने उनको वेलकम किया इटली में। इस हवाले से जो एक दो चीज़ें थी वो भी हमने डिस्कस की। रफ़ा आमा के हवाले से जो बड़ी खबर आपसे भी शेयर कर देता हूँ कि जो मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर पिछले तकरीबन 6 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा से जो है वो कौंसलेट से जो है वो पाकिस्तानी जो भी लोग शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट वगैरह जमा करवा के आते थे, या कोई भी फॉर्म वगैरह जो उधर सबमिट करते थे, तो ब्रेशिया और इसके गिरदनवा में क्योंकि एक खासी बड़ी तादाद पाकिस्तानी कम्युनिटी की है, तो काम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से वो अपनी जो है वो टाइम की बचत के साथ साथ ट्रैवलिंग की बचत करते हुए मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर में असल रसीदें जमा करवा देते थे, और मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर की जानब से एक जो है वो नुमाइंदा मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर का जाके वो ये उनके पासपोर्ट फैमिलीज़ के बच्चों के फर्स्ट टाइम जो पासपोर्ट बनते थे वो कलेक्ट कर सकता था, और कर सकते थे, कर रहे थे। लेकिन इनके आने से के बाद, यानी कि इनके आने से पहले कह लें 1-2 माह पहले ही, तकरीबन 3 माह होने को हैं, ये खबर हमारे पास थी काफ़ी दिनों से, लेकिन हमने कहा
کہ اس پہ اگر بات نہ کریں تو بہتر ہوگا، رفع عامہ کا کام ہے، لیکن جوں جوں ٹائم گزر رہا ہے تو جو زور پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ جو بریشیا میں محمدیہ اسلامک سینٹر سے جو ایک سروس سٹارٹ کر دی گئی تھی، اس سے سینکڑوں جو لوگ تھے، کمیونٹی کے لوگ تھے، ماہانہ طور پہ مفید ہو رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے ماہانہ، تو ان کا جو ہے وہ اب پریشانی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کہ اگر ایک ماہ میں 300 سے 400 کے قریب یا 200 کے قریب لوگ یہاں سے اپنے ڈاکومنٹ کلیکٹ کر لیتے تھے، ان کا جو ہے وہ اب میلان کونسلیٹ جانا، فیملیز کو ساتھ لے کے جانا، یا وہاں آنے جانے کے حوالے سے ٹائم جو ہے، مزدوری کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے چھٹی لے کے جانا جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ اور پریشان کن ہے۔ تو اس حوالے سے اب تذبذب جو ہے وہ پایا جا رہا ہے پاکستانی کمیونٹی میں، بریشیا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ میلان کونسلیٹ میں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ لینے جاتے ہیں اس کے حوالے سے کسی دوست احباب کے ڈاکومنٹ بھی آپ نہیں لے کے آ سکتے۔ اس میں بھی انہوں نے قدغن لگا دی ہے کہ فیملی ممبر ہو، اور فیملی ممبر کوئی بھی جائے اوریجنل بندے کی جگہ پہ، تو وہ جو ہے وہ دہلے جو ہے وہ کمونے کا جو ہے وہ لے کے جائے، تو پھر ہی ان کو ڈاکومنٹ مل سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے محمدیہ اسلامک سینٹر کے جو انتظامیہ ہے ان سے میری گفتگو ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جو اٹلی کے اندر قانون ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دوست اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ دے اپنے کسی دوست کو دہلگے کے ساتھ، تو وہ اس کے ڈاکومنٹ کسی بھی ادھر کے سرکاری ادارے سے لا سکتا ہے۔ یہ جو ہے اتنا قانون یا اتنی قانون میں چھوٹ اٹلی کے اندر ہے۔ اسی جو ہے مدعے کو جواز بنا کے جب میں نے میڈم اقصی نواز کونسلر جنرل میلان صاحبہ سے جو ہے یہ چیز ڈسکس کی، تو انہوں نے کہا جی آپ اس وقت ٹیریٹری آف پاکستان میں بیٹھے ہیں، ٹیریٹری آف پاکستان کے جو قوانین ہے وہ اس پہ ادھر لاگو ہوتے ہیں، آپ اس آفس سے باہر نکلیں گے یا بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تو پھر اٹالین قوانین آئیں گے۔ تو اس حوالے سے جب مزید گفتگو ہوئی، گفتگو تو بہت لمبی چوڑی ہوئی، کافی چیزوں پہ بحث ہوئی، لیکن دو چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے اسسٹنٹ تھے ایک ہمارے بڑے جاننے والے پیارے، انہوں نے کہا جی جو محمدیہ اسلامک سینٹر سے بندہ آتا تھا وہ ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ اس لیے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ امبیسی کی طرف سے جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہے، وہ روکا گیا ہے کیونکہ ایجنٹ مافیا جو ہے وہ سرگرم تھی۔ تو ان کے اس سوال پہ میں پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا، اور یہ سوال بھی چھوڑتا جاؤں گا کہ کیا ایجنٹ مافیا پچھلے 6 سال سے سرگرم تھی، اور جو 2 کونسلر جنرل یعنی کہ جن کے ندیم خان صاحب کے دور میں ان کے 3 سال 3.5 سال کے دور میں یہ چیز شروع ہوئی تھی، انیشیٹو لیا گیا تھا، اور ڈاکٹر منظور احمد چودھری صاحب کے 3.5-4 سال کے ٹنیور میں یہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ چلتا رہا۔ ان 6 سے زیادہ سالوں میں جو ہے وہ ایجنٹ مافیا کیا ہماری امبیسی کو نظر نہیں آئی، یا اس وقت ایجنٹ مافیا کیا ملی بھگت کے ساتھ ہو رہی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے میں نے میڈم سے یہ بھی ذکر کیا کہ میڈم رفع عامہ کے جو کام ہیں ان پہ جو ہے اس طرح کی قدغن یا پابندی جو ہے وہ اچھی نہیں، کیونکہ اس سے اداروں کے اوپر ہی بوجھ جائے گا۔ کس حوالے سے کہ جو ہے کونسل جنرل میلان، اس میں کونسلیٹ میں جو ہے وہ عوام کا رش جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم نے پہلے دیکھ رکھی ہیں، ان میں سے گزر چکے ہیں کہ اگر ایک بھی چیز یا ایک بھی کاغذ کم ہو جائے تو بندے کو چکر لگ جاتا ہے ہاں میں۔ تو یہ ٹائم کا، پیسے کا یہ ضیاع جو ہے، اس کو روکنے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر اسی حوالے سے میڈم اقصی نواز
کے جو اسسٹنٹ کی ایک پوسٹ خالی ہوئی ہے، یہ ہے جی اسسٹنٹ ٹو کونسلر جنرل میلان۔ وہ پوسٹ جو ہے خالی ہوئی ہے یا کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ شرائط جو ہیں، وہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ میلان کا مستقل رہائشی ہو۔ دوسرے یہ 5-7 شرطیں ہیں، یعنی کہ ریکوائرمنٹ ہے کونسلیٹ کی۔ اور اس میں یہ ہے، ایک تو کونسلیٹ کے ارد گرد یعنی کہ میلان کا مستقل رہائشی ہو، دوسرا گریجویٹ ہو پاکستان کا، اور تیسرا انگلش اور اٹالین زبان آتی ہو، چوتھا جو ہے وہ جتنے ادارے ہیں ان کو سمجھتا ہو، ان کی شناخت ہو، اور دیگر جو چیزیں ہیں، یعنی کہ انگلش پہ بھی بور ہو، اٹالین میں بھی بور ہو۔ اور اس میں ایک اور مزے کی بات ہے، انہوں نے کہا جی جو ہے کوالیفائی وہی بندہ کرے گا جو گریجویٹ ہو، اور زبان جو ہے وہ بات کرنا اچھے طریقے سے آتی ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ گریجویٹ ہے تو وہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کرے گا۔ خیر، یہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی یہاں اٹلی میں موجود ہیں، بلکہ اس کا دائرہ صرف میلان تک ہی ہے۔ تو اس میں ایک سیٹ اوپن ہوئی ہے، دیکھیں۔ اور اس کے قواعد جو ہے 20 جون تک جو ہے وہ ویب سائٹ دی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ میل کر سکتے ہیں، اور جو اہل ہوں گے ان کے لیے ایک جو سیلری ہے وہی ہوگی، اس پہ الاؤنسز وغیرہ نہیں ملیں گے، اور یہ سب کچھ جو ہے اس میں قواعد میں ریکوائرڈ قواعد میں دیے گئے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ تفصیلات بھی دی گئے ہیں۔ اگر کسی نے مزید تفصیلات لینی ہو تو وہ جا کے میلان کونسلیٹ کی جو ہے وہ پیج پہ جا کے جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے کہ تفصیلات مزید کیا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے ابھی تک جو مقتدر سیاسی حلقے ہیں ان کی جانب سے پہلے جتنے بھی کونسل جنرل میلان میں آتے تھے ود ان ویک جو ہے ان کو ویلکم کیا جاتا تھا بڑے پاک طریقے سے، اور میڈم کو آئے تقریباً 20 سے 25 دن ہو چکے ہیں، کافی لوگ گئے بھی ہوں گے، لیکن وہ سوشل میڈیا میں اس طرح کی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی دیکھنے میں، یا تو شاید لوگوں کو ابھی خبر نہیں ہے کہ کونسلیٹ میں نئی کونسلر جنرل صاحبہ آ چکی ہیں، یا پھر مصروفیات کچھ اس قسم کی ہیں، جو ترجیحات جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ اکثر اوقات ہمیں وہاں پہ میلان اس کے گردنواح کے علاقوں سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے جاتے آتے ملتے ملاتے جو ہے وہ نظر آتے تھے، جو کہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ مرتضیٰ زمان کو اجازت دیجیے ابھی کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔